بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سمپل اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پریویس لیکچرز میں ہم نے انٹرسٹ کے بارے میں پڑھا، انٹرسٹ پیریڈ کے بارے میں پڑھا اور انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں پڑھا۔ اینڈ وی آلسو نوٹڈ دیٹ دیز ور یوزفل ان کیلکولیٹنگ ایکویلنٹ سمز آف منی فار ون انٹرسٹ پیریڈ in the past and one period in the future. However, for more than one interest period, the terms simple interest and compound interest become important. تو یہ جو انٹرسٹ تھا یا انٹرسٹ ریٹ تھا، جو پریویس ہم نے ایگزامپلس کیے یا یہ جو ٹاپکس کیے، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ہم ایک ایئر کے لیے کرتے تھے یا ایک انٹرسٹ پیریڈ کے لیے کر رہے تھے۔ اب اگر انٹرسٹ پیریڈ ایک سے زیادہ ہو یا مور دین ون ایئر کے لیے آپ نے انالیسس کرنی ہو یا ٹوٹل ڈیو معلوم کرنی ہو یا انٹرسٹ معلوم کرنی ہو، تو آپ نے سمپل انٹرسٹ کا کنسیپٹ یوز کرنا ہے یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا کنسیپٹ یوز کرنا ہے۔ اب سمپل انٹرسٹ کیا ہے اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہے؟ تو سمپل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہیئر وی کیلکولیٹ the interest using the principal only, and here we ignore the interest accrued in the preceding interest periods. مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف پرنسپل اماؤنٹ چاہیے، اور جو انٹرسٹ ہم معلوم کریں گے فار مور دین 1 years. فار ایگزامپل 3 سالوں کے لیے آپ نے کوئی لون لیا ہے، تو جو انٹرسٹ ہوگا فار دی فرسٹ ایئر وہ بھی جو آپ کی پرنسپل اماؤنٹ ہے اس سے ہوگا۔ سیکنڈ ایئر کے لیے جو آپ نے انٹرسٹ ہوگا وہی ہوگا جو کہ پرنسپل اماؤنٹ پہ ہوگا، اور تھرڈ کے لیے بھی سیم ہوگا۔ تو یہ سمپل انٹرسٹ ہے، دیٹ ہیئر دی انٹرسٹ از کیلکولیٹڈ یوزنگ دی پرنسپل اونلی، اگنورنگ اینی انٹرسٹ ایکریوڈ اور کلیکٹڈ ان پریسیڈنگ انٹرسٹ پیریڈس۔ اور اس کے لیے جو فارمولا ہے وہ میں اس طرح لکھتا ہوں، انٹرسٹ for the simple means for the simple analysis. So interest for simple is equal to principal into number of periods کہ کتنے سالوں کے لیے، 2 سالوں کے لیے، 3 سالوں کے لیے، 4 سالوں کے لیے۔ تو یہاں پہ سمپلی آپ وہ نمبر آف پیریڈز معلوم کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ انٹرسٹ ریٹ لکھیں گے، انٹرسٹ ریٹ۔ تو سمپل یہ فارمولا ہے، جہاں پہ بھی سمپل انٹرسٹ آ جائے آپ نے یہ فارمولا یوز کرنا ہے۔ پھر یہ آپ نے ٹوٹل ڈیو کے یہ اور جو آپ کی پرنسپل اماؤنٹ ہے ان کو ایڈ کرنا ہے، تو آپ ٹوٹل ڈیو بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ انٹرسٹ سمپل انٹرسٹ کے لیے یہ آپ کے پاس فارمولا ہے، اور سمپل انٹرسٹ کے لیے سمپل انٹرسٹ سمپل انٹرسٹ کو معلوم کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس فارمولا ہے، اور پھر میں لکھ سکتا ہوں سمپل انٹرسٹ از کیلکولیٹڈ یوزنگ دی پرنسپل اونلی۔ یہاں پہ دیکھ لیے صرف میں نے پرنسپل کو یوز کیا ہے، اگنورنگ اینی انٹرسٹ ایکریوڈ ان پریسیڈنگ انٹرسٹ پیریڈس، کہ یہاں پہ صرف پرنسپل پہ ہی میں نے یہ انٹرسٹ معلوم کیا ہے، نہ کہ یہ کہ ہر سال کے لیے اس کے ساتھ جو انٹرسٹ آیا ہے وہ پرنسپل کے ساتھ پلس کیا ہے۔ تو یہاں پہ فرسٹ ایئر کے لیے، سیکنڈ ایئر کے لیے، تھرڈ ایئر کے لیے جتنے بھی نمبر آف پیریڈز ہیں ان کے لیے سیم انٹرسٹ ہی ہوگا، یا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سیم ہی ہوگا۔ اب یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے تو آپ نے یہ ڈیسیمل میں لکھنا ہے یا پوائنٹس میں لکھنا ہے۔ اچھا، سمپل انٹرسٹ کے لیے اگر آ جائے کہ آپ ٹوٹل ڈیو معلوم کر لیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹوٹل ڈیو یا ٹوٹل فیوچر اماؤنٹ، اس کے لیے آپ کیا کریں گے، جو آپ کی اوریجنل اماؤنٹ ہے پرنسپل اماؤنٹ، تو پرنسپل کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اس انٹرسٹ کو ایڈ کرنا ہے جو کہ سمپل انٹرسٹ ہے۔ ٹوٹل ڈیو از اکول ٹو پرنسپل پلس سمپل انٹرسٹ جو آیا ہے، تو یہ جب آپ ایڈ کر دیں گے دونوں، تو اس سے آپ کے پاس ٹوٹل ڈیو آ جائے گا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طرف۔ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے لیے اب ہم کیا کریں گے کہ سمپل پرنسپل اماؤنٹ کو ہم یوز نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے پرنسپل اماؤنٹ پلس دی ٹوٹل اماؤنٹ آف انٹرسٹ
accumulated in all previous periods یہ یوز کریں گے کہ آپ کیا کریں گے کہ فار ایگزامپل ایک سال کے لیے آپ انٹرسٹ معلوم کریں گے تو سمپلی آپ پرنسپل اماؤنٹ کو یوز کریں گے. پھر دوسرے سال کے لیے جب آپ انٹرسٹ معلوم کرتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پرنسپل کو ایڈ کرنا ہے پلس آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ جو پریویس انٹرسٹ ہے جو انٹرسٹ ایکومولیٹ ہوا ہے جمع ہوا ہے یا کلیکٹ ہوا ہے تو آپ نے اس کو پرنسپل کے ساتھ ایڈ کرنا ہے. سو دی کمپاؤنڈ انٹرسٹ مینس انٹرسٹ آن ٹاپ آف انٹرسٹ. آپ کیا کریں گے پرنسپل پہ انٹرسٹ پھر اس کے ساتھ جو فرسٹ ایئر کا انٹرسٹ آیا ہے ان پہ آپ نے انٹرسٹ معلوم کرنا ہے. پھر سیکنڈ ایئر کے ساتھ جو انٹرسٹ آ گیا ہے ٹوٹل جمع ہوا ہے ان پہ انٹرسٹ معلوم کرنا ہے. پھر تھرڈ ایئر کے لیے پھر فورتھ ایئر کے لیے سیم. تو یہ کیا ہے ویلیو بڑھتی جائے گی. اچھا اب یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے اٹ ریفلیکٹس دی ایفیکٹ آف دی ٹائم ویلیو آف منی اینڈ دی انٹرسٹ آلسو. اب پہلے ہم یہ پڑھتے تھے کہ یہ جو پرنسپل اماؤنٹ ہے 2016 میں نے کوئی لون لیا ہے تو میں نے کہا ہے کہ جو اماؤنٹ ہے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے کہ اٹ ول ناٹ بی ایکویلنٹ ٹو دی پی ان 2020. اس لیے میں نے کہا کہ میں 5% انٹرسٹ لے رہا ہوں اس اماؤنٹ پہ. لیکن یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے یہ اب انٹرسٹ آن انٹرسٹ ہے. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ 2016 پہ میں نے پی لے لیا تو 2017 پہ اب یہ پی پلس سم اماؤنٹ بن گیا تو جو انٹرسٹ ہے یہ بن گیا. تو اب سمپل اس کی ویلیو بھی چینج ہوتی ہے تو اس کی ویلیو بھی چینج ہو رہی ہے مینس کہ انٹرسٹ آن انٹرسٹ آلسو کہ ٹائم ویلیو آف منی جس طرح ہم نے کنسیپٹ میں کیا کہ اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے تو انٹرسٹ اس کی ویلیو بھی کم ہوگی مینس کہ اب میرے پاس فار ایگزامپل پہلے 2000 روپیز تھی تو اب اٹ از ناٹ ایکول ٹو 2017 تو اب فار ایگزامپل یہ بن گیا 2050. تو اب 2018 میں ان پہ میں انٹرسٹ معلوم کروں گا نہ کہ سمپل ان پہ تو یہ بن جائے گا 2080 فار ایگزامپل. تو پھر میں ان پہ انٹرسٹ معلوم کروں گا اسی طرح یہ بڑھتے جائیں گے مینس کہ میں انٹرسٹ بھی ایڈ کروں گا اور پھر ان پہ انٹرسٹ معلوم کروں گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریفلیکٹس دی ایفیکٹ آف دی ٹائم ویلیو آف منی اینڈ دی انٹرسٹ آلسو. تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے لیے جو فارمولا میں لکھ سکتا ہوں اسی طرح ہے انٹرسٹ از ایکول ٹو پرنسپل پلس آل accrued or collected interest multiply by interest rate into interest rate, and this interest rate will be in decimal points میں ہوگی. تو یہ سمپل فارمولا آپ نے انٹرسٹ کے لیے یوز کرنا ہے فار کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہ آپ نے پرنسپل پلس آل ایکریوڈ انٹرسٹ یہ آپ نے ایڈ کرنی ہے انٹو انٹرسٹ ریٹ. اور اس کے لیے میں لکھ سکتا ہوں فار کمپاؤنڈ انٹرسٹ دی انٹرسٹ ایکریوڈ فار ایچ انٹرسٹ پیریڈ از کیلکولیٹڈ آن دی پرنسپل پلس دی ٹوٹل اماؤنٹ آف انٹرسٹ ایکومولیٹڈ ان آل پریویس پیریڈ. تو سمپلی ہم سمپل انٹرسٹ میں کیا کر رہے تھے کہ پرنسپل پہ جو انٹرسٹ ریٹ آ رہا تھا سمپل وہ لے رہے تھے اور نمبر آف ایئرز لے رہے تھے. اب ہم نے ہر ایئر کے ساتھ یہ انٹرسٹ جو آ رہا ہے تو پرنسپل کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے پھر فرسٹ ایئر کے ساتھ سیکنڈ ایئر ایڈ کریں گے سیکنڈ ایئر کے ساتھ تھرڈ ایئر. اچھا پھر ٹوٹل ڈیو کے لیے سیم فارمولا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے پرنسپل کے ساتھ اسی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو پلس کرنا ہے. تو میں لکھ سکتا ہوں پرنسپل پلس کمپاؤنڈ انٹرسٹ. اچھا اب ان پہ ہم ایک پرابلم کریں گے اس پرابلم پہ ہم سمپل انٹرسٹ معلوم کر لیں گے پھر کمپاؤنڈ انٹرسٹ معلوم کر لیں گے تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین سمپل اینڈ کمپاؤنڈ انٹرسٹ یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ سمپل انٹرسٹ سے بہتر کیوں ہے
اگر ہم بینک کی پرسپیکٹیو پہ لے لیں یا انویسٹر کی پرسپیکٹیو پہ لے لیں یا سمپل انٹرسٹ ہمارے لیے یا کنزیومر یا کسٹمر کے لیے یا جو لون لے رہا ہے اس کے لیے کیوں یہ اچھا ہے. تو ڈفرنس ہم پڑھیں گے تو ایک پرابلم ہم کریں گے، اس سے پھر ہم ڈفرنس معلوم کر لیں گے، ڈفرنس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اچھا جی، اس ایگزامپل کو دیکھ لیں. اے کمپنی ایکس لون منی ٹو ان انجینئرنگ فرم فار اے پروجیکٹ. دی لون از $100,000 فار the loan is $1,000 for 3 years at 5% per year simple interest. How much money will the firm repay at the end of 3 years? ایک کمپنی ایکس نے کسی انجینئرنگ فرم کو ایک پروجیکٹ کے لیے قرض دیا. وہ قرض جو ہے وہ $1,000 ہے اور معاہدہ 3 سالوں کے لیے ہے اور انٹرسٹ 5% سمپل انٹرسٹ ہے پر ایئر. تو 3 سالوں کے بعد یہ فرم کتنا ریپے کرے گا؟ سو ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ ٹوٹل انٹرسٹ معلوم کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ 3 سالوں کے بعد ٹوٹل ڈیو کتنی ہوگی. اچھا، تو یہاں پہ ہم کیا کر لیں گے؟ 2 میتھڈز ہیں ہمارے پاس. پہلے ہم کیا کر لیں گے؟ 1000 پہ انٹرسٹ معلوم کر لیں گے اور پھر جب وہ انٹرسٹ آ جائے تو 3 سالوں کے لیے مینس کہ ہر سال کے لیے جب آ جائے تو ہم ایڈ کر لیں گے اور پھر ٹوٹل ڈیو معلوم کر لیں گے. تو میں میتھڈ 1 سے بھی کر سکتا ہوں یا میتھڈ 2 جو ہم نے سمپل انٹرسٹ کے لیے فارمولہ کیا میں اس سے کرتا ہوں. تو انٹرسٹ کے لیے میرے پاس فارمولہ ہے فار سمپل انٹرسٹ. یہ میں سمپل انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہوں. پرنسپل انٹو نمبر آف پیریڈز مینز یہاں پہ نمبر آف ایئرز ہے انٹو انٹرسٹ ریٹ جو کہ میں ڈیسیمل میں لوں گا، پوائنٹس میں لوں گا. اچھا، یہ میرے پاس جنرل فارمولہ ہے. اب میں کیا کروں گا؟ ویلیوز پٹ کر لوں گا. پرنسپل یہاں پہ میرے پاس ہے $1,000. نمبر آف پیریڈز یہاں پہ ہے 3 ایئرز تو میں 3 پٹ کر لوں گا. انٹرسٹ ریٹ یہاں پہ ہے 5% تو 5/100 0.05. ان کو جب میں سمپلیفائی کر لوں تو یہاں پہ میرے پاس آ جائے گا انٹرسٹ ڈالرز میں 150 کہ 3 سالوں کے لیے جو اس پرنسپل پہ انٹرسٹ آیا ہے وہ ہے $150. اچھا، ان سمپل ٹرمز میں بیفور کیلکولیٹنگ ٹوٹل ڈیو یہ $150 کس طرح آ گیا؟ تو اب آپ دیکھ لیں کہ 100,000 پہ پر ایئر کے حساب سے میں کرتا ہوں. 5% آف 1000 ہے تو میں 0.05 سے ملٹیپلائی دے دوں گا تو آ جائے گا $50. تو پر ایئر کے حساب سے یہ آپ کا انٹرسٹ آ رہا ہے سمپل انٹرسٹ. تو اب آپ کے پاس کتنے سال ہے؟ 3 سال. تو 50 + 50 + 50 مینس 3 × 50 تو اس سے آتا ہے 150. تو 150 3 سالوں کے لیے یہ ان ڈالرز ہیں. تو یہاں سے یہ 150 اسی طرح آ گیا. تو سمپل یہ جو 2 سٹیپ ہے اس کے لیے یہ فارمولہ ہے پرنسپل انٹو نمبر آف پیریڈز انٹو انٹرسٹ ریٹ. اگر یہ فارمولہ آپ بھول گئے تو سمپل آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 5% آف 1000 تو اس سے $50 آ جائیں گے پر ایئر اور پھر 3 سالوں کے لیے 4 سالوں کے لیے تو ڈائریکٹ ان کو ملٹیپلائی کر دیں. اب نیکسٹ جو سٹیپ ہے کہ آپ نے ٹوٹل ڈیو معلوم کرنی ہے. تو ٹوٹل ڈیو آپ اس طرح معلوم کر سکتے ہیں. ٹوٹل ڈیو از ایکول ٹو پرنسپل پلس سمپل انٹرسٹ. تو جو سمپل انٹرسٹ آپ نے معلوم کر دی، سمپل آپ ویلیوز پٹ کر دے. پرنسپل میرے پاس 1000 ہے اور انٹرسٹ جو 3 سالوں کے میں نے معلوم کیا وہ 150 ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا 1150 ان ڈالرز. تو 3 سالوں بعد جو انجینئرنگ فرم ہے جنہوں نے $1,000 لون لیا ہے وہ اگر سمپل انٹرسٹ پہ یہ لون ہے تو اتنا ریپے کریں گے 1150. اب یہ فگر آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ سیم پرابلم اب ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے کریں گے اور پھر ڈفرینس معلوم کریں گے.
اچھا جی، سیم پرابلم ہے لیکن اب ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے لیے کریں گے۔ اچھا تو پہلے میں معلوم کرتا ہوں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے لیے ایئر ون انٹرسٹ کہ پہلے سال کتنا انٹرسٹ آئے گا، تو وہ میں اسی طرح معلوم کر سکتا ہوں کہ 5% آف جو آپ کی پرنسپل اماؤنٹ ہے، تو سمپلی میں لکھ سکتا ہوں 1000 انٹو 0.05، تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس $50۔ تو پہلے سال کے لیے جو انٹرسٹ آ رہا ہے وہ $50 سمپل انٹرسٹ میں بھی یہی تھا۔ اب اسی ایئر ون انٹرسٹ کے بعد آپ کی جو ٹوٹل ڈیو آ جائے گی یا ٹوٹل اماؤنٹ آ جائے گی، سو ٹوٹل اماؤنٹ وہ اب آ جائے گی ٹوٹل اماؤنٹ ڈیو آفٹر 1 ایئر، کہ اگر یہ ایک سال کے لیے ہے تو وہ آپ نے کتنا دینا ہے، تو اٹ از اکول ٹو پرنسپل پلس جو انٹرسٹ جمع ہو گیا ہے، تو آپ اسی طرح کر سکتے ہیں 1000 پلس 50، تو ٹوٹل اماؤنٹ ڈیو آفٹر 1 ایئر از اکول ٹو دی پرنسپل اماؤنٹ پلس جو انٹرسٹ جمع ہو گیا ہے، تو اٹ از سمپلی اکول ٹو $1050۔ یہاں پہ میں ڈالر کا سمپل لگاؤں گا۔ اچھا جی، نیکسٹ اب میں کیا کروں گا، ایئر 2 کے لیے انٹرسٹ معلوم کروں گا۔ ایئر 2 کے لیے جو انٹرسٹ ہے اٹ ول بی کیلکولیٹنگ یوزنگ دس اماؤنٹ، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہاں پہ پرنسپل اور پرنسپل کے ساتھ جو آپ کی انٹرسٹ جمع ہوگی پھر ہم ان پہ ان کا انٹرسٹ معلوم کریں گے، مینس کہ ٹائم ویلیو آف منی صرف اس کی ویلیو ڈکریز نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس ٹرم کی بھی ویلیو ڈکریز ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو دی کنسیپٹ آف ٹائم ویلیو آف منی۔ تو اب میں کیا کروں گا، صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پہ اب میں انٹرسٹ معلوم کروں گا 1050، اور آپ کو ریٹ دیا گیا ہے 5%، تو ریٹ تو چینج نہیں ہوگا، وہی ریٹ ہوگا 0.05، تو یہاں پہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 52.5۔ تو اب آپ دیکھ لیں سمپل انٹرسٹ میں 50 آ رہا تھا، سیکنڈ ایئر میں بھی 50 آ رہا تھا، تھرڈ ایئر میں بھی 50 آ رہا تھا، لیکن یہاں پہ 50 ہے پھر 52.5 ہو گئی، تو میں لکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ ڈیو آفٹر 2 ایئرس، تو 2 سالوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو اماؤنٹ ہے اب یہ آپ نے اسی اماؤنٹ کے ساتھ ایڈ کرنی ہے 1050 پلس جو انٹرسٹ ہے، تو اب یہ آپ کا پرنسپل ہو گیا اور یہ آپ کی انٹرسٹ آ گئی اسی پرنسپل پہ، تو پلس 52.5 جب میں ایڈ کر لوں گا تو میرے پاس آنسر آ جائے گا ان ڈالرز 1102.5، تو یہ 2 سالوں کے لیے آ گیا۔ اب یہ آپ کا نیا پرنسپل ہو گیا، اب میں انٹرسٹ اس پہ معلوم کروں گا، سو میں یہاں لکھ سکتا ہوں ایئر 3 انٹرسٹ کین بی کیلکولیٹڈ یوزنگ دس پرنسپل، تو 1102.5 انٹو جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے 0.05، تو یہ یہاں سے آ گیا آپ کے پاس 55.13۔ یہاں پھر چیک کر لے کہ سمپل انٹرسٹ میں 50 تھا، یہاں پہ آپ دیکھ لے 50 ہے پھر 52.5، یہ انٹرسٹ اب انکریز ہو رہا ہے کیونکہ آپ کا پرنسپل انکریز ہو رہا تھا، اور وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ ہم پرنسپل کو سیم لے رہے تھے، سو ٹوٹل اماؤنٹ ڈیو آفٹر 3 ایئرس، تو 3 سالوں کے بعد کیا ہوگا، آپ نے یہ پلس کرنا ہے جو آپ کا پرنسپل اماؤنٹ ہے، اور پرنسپل اماؤنٹ آپ کا 1102.5 ہے، اس کے ساتھ آپ نے 55.13 ایڈ کرنا ہے، تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 1157.63 اینڈ دیز آر ان ڈالرز۔ تو اب آپ دیکھ لیں آپ کے پاس جو 3 سال بعد وہ فرم ریپے کرے گا 1157.63، اور پریویسلی وہ ریپے کر رہے تھے سمپل انٹرسٹ پر 1150،
تو اب یہ جو ڈفرینس ہے تو ڈفرینس کو میں سمپلی ڈفرینس از اکول ٹو 1157.63 مائنس 1150. تو جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ ہے $7.63 کا. اور یہ ڈفرینس کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم انٹرسٹ پہ بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں. سو انٹرسٹ اپون انٹرسٹ، تو یہ ڈفرینس آ رہا ہے. اور اگر کوئی بینک آپ کو لون دے رہا ہے تو ان کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں فائدہ ہے، یا یہ جو کمپنی نے لون دیا ہے تو ان کو فائدہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں ہے. جبکہ یہ جو انجینئرنگ فرم ہے تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے لیے سمپل انٹرسٹ ٹھیک ہے. جبکہ جو بینک ہے یا جو کمپنی ہے جو لون دے رہی ہے تو ان کے لیے یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ بہتر ہے. اچھا جی، اب سمپل فارمولا فار کیلکولیٹنگ ٹوٹل ڈیو آفٹر اے نمبر آف ایئرز یوزنگ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ. یہ جو پرابلم ہم نے کیا اس میں ہم نے ایئر 1 کے لیے انٹرسٹ معلوم کیا، پھر ٹوٹل ڈیو، پھر ایئر 2 کے لیے انٹرسٹ، پھر ٹوٹل ڈیو ایئر 3 کے لیے، پھر ٹوٹل ڈیو. تو اب اگر 3 سالوں کے لیے میں معلوم کرنا چاہوں تو وہ ایزی ہے، مطلب اتنا زیادہ ٹائم نہیں لے گا. اب اگر مجھے کوئی کویشچن دیا جائے کہ آپ نے یہ معلوم کرنا ہے فار 20 ایئرس، فار 30 ایئرس، فار 40 ایئرس، تو وہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ میں ہر ایئر کے لیے انٹرسٹ معلوم کر لوں، پھر ان کو ایڈ کر لوں، پھر انٹرسٹ معلوم کروں، ان کو ایڈ کر لوں. تو اب اس کے لیے ایک سمپل فارمولا ہے. تو سمپل فارمولا اس طرح ہے کہ ٹوٹل ڈیو آفٹر اے نمبر آف ایئرس is equal to پرنسپل. آپ نے سمپل پرنسپل کو لینا ہے انٹو 1 پلس انٹرسٹ ریٹ لینا ہے، اور پھر ان پہ پاور لینی ہے. پاور کس طرح لینی ہے؟ اکارڈنگ ٹو دی نمبر آف ایئرس. تو n از نمبر آف ایئرس. فار ایگزامپل اسی پرابلم میں ہے کہ نمبر آف ایئرس تو آپ نے 3 لینی ہے کہ ٹوٹل ڈیو آفٹر 3 ایئرس معلوم کرنی ہے. تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ 3 لینی ہے، اور آپ کو ایئر 1 کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ایئر 2 کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تو آپ ڈائریکٹلی معلوم کر سکتے ہیں. اب یہ آلریڈی جو پرابلم ہم کر چکے ہیں 1157.63، اس سے آنسر آ رہا تھا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹلی اس کو اسی فارمولے سے کر لوں کہ آیا یہ فارمولا ٹھیک ہے کہ نہیں، ہمارا آنسر ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں. تو کیا کرتا ہوں میں، ٹوٹل ڈیو آفٹر اے نمبر آف ایئرز مینس ٹوٹل ڈیو آفٹر 3 ایئرس. سمپل یہ جو اگزامپل ہے یہ اس سے سالو کرتا ہوں. سو ٹوٹل ڈیو آفٹر 3 ایئرس از اکول ٹو پرنسپل آپ کے پاس ہے $1000 انٹو 1 انٹرسٹ ریٹ اب آپ کے پاس ہے 0.05 انٹو، اور پھر 3 سالوں کے لیے تو آپ نے نمبر آف ایئرس 3 لینی ہے. اب 1000 سمپلیفائی کرتا ہوں 1.05 انٹو 3. آپ کیلکولیٹر سے آپ کر لے 1.05 پاور 3 معلوم کر لے، 1000 سے آپ ملٹیپلائی دے دیں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 1157.63 $. تو اب آپ دیکھ لیں کہ سمپل ایک سٹیپ میں ہو گیا، 5-6 سٹیپ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. پہلے ہمیں ایئر 2 انٹرسٹ کے لیے ایئر 1 انٹرسٹ چاہیے تھا، ٹوٹل ڈیو پھر چاہیے تھا، پھر 3 کے لیے ہمیں 2 کی ضرورت تھی، 4 کے لیے ہمیں 3 کی ضرورت تھی، 5 کے لیے ہمیں 4 کی ضرورت تھی. تو ہمیں پریویس اماؤنٹ اور پریویس انٹرسٹ کی ضرورت تھی. اب یہ ایک ایسا فارمولہ ہے، یہ جو فارمولہ ہے تو یہ اب ڈپینڈ نہیں کرتا پریویس پہ، بس سمپلی اب ہمیں کیا کہ نمبر آف ایئرس چاہیے، پرنسپل چاہیے اور انٹرسٹ ریٹ چاہیے. اور آپ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے لیے جو ٹوٹل ڈیو ہے فار
اے نمبر آف ایئرس آفٹر اے نمبر آف ایئرس، تو اب آپ سمپلی وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اب آپ ایئر 2 کے لیے جس طرح ہم نے کیا تھا اس سے 1102 آنسر آ رہا تھا، تو آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ سمپلی 3 کی جگہ آپ 2 پاور پٹ کر لیں، 1 کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا اس سے کوئی کمپلیکس پرابلم بھی کر سکتے ہیں، اور آگے ہم اس پہ مزید کمپلیکس پرابلمس کریں گے یوزنگ دس فارمولا۔ تو اب اس کے بعد ہم سمپل انٹرسٹ نہیں کریں گے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کریں گے۔ تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ فارمولا یاد ہو، کیونکہ اس فارمولے کے بغیر اگر آپ دوسرا فارمولا یا سمپل جو میتھمیٹکس کا ٹرمز، جس طرح ہر ایک ایئر کے لیے ہم انٹرسٹ ریٹ معلوم کر رہے تھے اور پھر ٹوٹل ڈیو کے ساتھ ان کو پرنسپل کے ساتھ پلس کر رہے تھے، تو اگر وہ فارمولا آپ یوز کریں گے تو وہ آپ سے بہت زیادہ ٹائم لے گا، اور اگر کسی ایگزام میں وہ آ جائے تو 2 گھنٹوں میں پھر آپ وہ کویسچن سالو نہیں کر سکتے، مزید پھر آپ کو 3 کویسچن جو ہے وہ آپ سے رہ جائیں گے۔ سو کنکلوژن یہ ہے کہ یہ فارمولا اگر میں اسی کویسچن میں یوز کروں گا، سو دا ایئر 3 ٹوٹل از کیلکولیٹڈ ڈائریکٹلی دیٹ اٹ ڈز ناٹ ریکوائر دا ایئر 2 ٹوٹل اور دا ایئر 1 ٹوٹل۔